خواہش اور چاہ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ خواہش انسان کو گھمنڈی کر دیتی ہے، چاہ انسان کو مٹی کر دیتی ہے۔ آپ کو اپنی پسند اور خواہش عین کے مطابق ہر چیز صرف بازار سے مل سکتی ہے۔ انسانوں کو ان میں موجود خامیوں کے ساتھ ہی قبول کرنا پڑتا ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی نہ سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کو ترسو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے، مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی کبھی صرف ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ زندگی میں دو چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہوتی ہیں، سانس اور ساتھ۔ سانس ٹوٹنے سے انسان صرف ایک بار مرتا ہے، ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جس نے اس سے تنہا جھیلی ہوتی ہیں۔ جو اچھا لگے اسے غور سے مت دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے۔ جو برا لگے اسے غور سے دیکھیں، شاید کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اتنا اس کا سایہ چھوٹا ہوگا، اسی لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کریں۔ جو راستے اللہ سے جڑتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف جاتا ہر راستہ سکون کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں رزق بڑھنے کا ایک ہی قانون ہے، جتنا تقسیم کرو گے اتنا بڑھتا جائے گا۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہر دکھ تکلیف میں آپ دوسروں کے کام آئیں اور ان کے آنسو ضرور پوچھیں، لیکن ان کے لیے ٹشو پیپر نہ بنیں جس کو استعمال کے بعد کوڑے میں پھینک دیا جائے۔ جب مسئلے ختم نہ ہوتے ہوں اور نہ کوئی حل نکل رہا ہو تو کثرت سے استغفار کو تھام لیں، اللہ پاک ہر بگڑا ہوا کام سنوار دے گا انشاءاللہ۔ مدد کرنے کوئی نہیں آتا اور مشورہ دینے والوں کی لائن ہی ختم نہیں ہوتی۔ انسان کو زندگی میں شاید محبت کرنے والوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی اسے سمجھنے والوں کی ہوتی ہے۔ لوگ ہمیشہ دھوکہ غلط انسانوں سے کھاتے ہیں اور بدلہ اچھے انسانوں سے لے لیتے ہیں۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح تسلیم نہیں کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ اپنا دامن صاف ہو پھر بھی آپ نظر انداز ہو تو آپ خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں۔ اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پوچھتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجائے۔